الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ تو یہ اس باب میں شیخ نے کہا کہ باب الخوف علی من لم يفهم القرآن ان يكون من المنافقین۔ یہ باب ہے اس خوف کے حوالے سے، اس باب میں اس خدشے کا ذکر ہے کہ جو شخص قرآن فہمی نہیں حاصل کر پاتا، جو قرآن کو سمجھ نہیں پاتا، ان يكون من المنافقین، کہ وہ کہیں منافقین میں سے نہ ہو۔ تو یہ باب ہے اس حوالے سے کہ جو شخص قرآن نہیں سمجھتا اور قرآن کا فہم حاصل نہیں کر سکتا تو کہیں وہ منافقین میں سے نہ ہو۔ اس باب میں اس بات کا ذکر ہے۔ کہا وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ الآیہ۔ الآیہ کا مطلب ہے کہ اقرأ الآیہ، کہ آیت کو مکمل آپ کمپلیٹ پڑھ لیں۔ تو پہلی آیت جو شیخ نے بطور دلیل ذکر کی ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کے حوالے سے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کہ ان میں سے ایسے ہیں جو تمہیں سنتے ہیں، جو تمہاری بات سنتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، کہ پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں، جب آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ باہر جا کر اہل علم سے پوچھتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اہل علم سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا کہا تھا۔ تو وہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، ٹھیک ہے، استماع کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو فہم نصیب نہیں ہوتا، ان کے دل غافل ہوتے ہیں، اور وہ دل ان کے توجہ نہیں کرتے، وہ اپنی بیسیکلی حاضری لگانے کے لیے آتے ہیں، جیسے کہ ابی ابن کعب وغیرہ جیسے منافقین، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خطبہ جمعہ میں شریک ہوتا ہے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ مختلف مواقع پہ شریک ہوتے ہیں منافقین، وہ آپ کا درس بھی سنتے ہیں، آپ کا واعظ بھی سنتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی موجودگی کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا، اور کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوتے ہیں، اور کیونکہ ان کے کانوں میں بھاری پن اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوتا ہے، تو وہ آواز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ ان کے کانوں میں جاتا ہے، لیکن وہ اس کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، وہ اس کو توجہ ہی نہیں دیتے، اور وہ اتنی لاپرواہی کرتے ہیں، اتنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے اتنا محروم رہتے ہیں کہ آپ کی بات سننے کے بعد بھی جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان چند لمحوں میں وہ اس بات کو بھول چکے ہوتے ہیں، ان کو اس بات کا پتہ ہی لگتا کہ وہ باہر آ کہتے ہیں کہ جب وہ باہر نکل کے اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، کیا بات کی تھی، جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہیں، جیسے کوئی بات کی ہی نہیں گئی، جیسے کوئی بات ان کو سنائی ہی نہیں دی، تو وہ فزیکلی پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن ان کے دل جو ہے وہ غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں، ان کی نیت نہیں ہوتی، ان کی نیت کی خرابی کی وجہ سے، ان کے قصد کی خرابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کیا کہ وہ بیٹھنے کے بعد، سننے کے بعد بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو فہم نصیب نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ دوسروں سے پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کیا بات کی تھی۔ تو یہ منافقین کا حال ہوتا ہے کہ وہ سننے کے بعد بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، اور ان کو بات کی کوئی سمجھ نہیں آتی، اور ایسے بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں، ان کو آپ واعظ کرتے ہیں، ان کو آپ نصیحت کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کو فرق تک نہیں پڑتا۔ وہ مجالس میں آئیں گے، وہ دروس سنیں گے، وہ واعظ سنیں گے، لیکن اثر کیوں نہیں پڑتا؟ کیونکہ منافقین کی صفات ان میں پائی جاتی ہیں، وہ منافقین کی طرح وہ اپنی اصلاح کی طرف نہیں آنا چاہتے، وہ اپنے حالات کو بدلنا نہیں چاہتے، اپنے میں تبدیلی نہیں چاہتے، وہ اپنے آپ کو جیسا ہے ویسا ہی رہنا چاہتے ہیں، لیکن معاشرے کی وجہ سے یا لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے مجالس میں آتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں، اور کوئی بھی ان کو فائدہ نہیں حاصل ہوا ہوتا۔ اگلی دلیل، کہا وقوله تعالی، وقوله عز وجل وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ البتہ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، کہ یقیناً ہم نے بہت سی مخلوق کو، ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے بہت سے انسانوں اور جنوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کہ وہ اس کے حقدار ہیں، تو بہت سے جن اور انسان جو ہیں وہ جہنم کی طرف جائیں گے، اور وہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بالتحقیق ہم نے بہت سی مخلوق کو، بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا جہنم کے لیے۔ پھر کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے
پاس دل ہیں جن سے وہ فقہ حاصل نہیں کر پاتے، ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھ نہیں پاتے. یہاں پہ فقہ جو ہے وہ عربی میں، لغت میں فقہ کہتے ہیں سمجھنے کو، ٹھیک ہے. تو اگر کسی کی بات سمجھنا چاہے وہ فقہ یا کام کے والے سے نہ بھی ہو، تو وہ فقہ ہوتی ہے سمجھنا، ٹھیک ہے. تو لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ دل سمجھنے کے قابل نہیں، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہ ان پاس ان کے آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھنے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے لیکن وہ سننے قابل نہیں. تو یہ مخلوق ہے جو جن کے دل سمجھنے قابل نہیں رہتے، جن کے دل سمجھنے قابل نہیں ہوتے. تو حقیقتاً انسان پہ خوفداری ہونا چاہیے کہ کہیں میں بھی ان میں سے تو نہیں کہ میرے اوپر قرآن اثر نہیں کرتا. مطلب میں تراویح میں میں قرآن حکیم کو سنتا ہوں، میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، لیکن کوئی فہم مجھے نصیب ہوتا ہے، کوئی میرے پہ اثر ہوتا ہے؟ کیا میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں؟ کیا میرا دل نرم ہوتا ہے؟ کیا دنیا سے میری دنیا میں بے رغبتی پیدا ہوتی ہے؟ کیا میں گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کرتا ہوں؟ کیا میں جنت کا شوق میں نے پیدا ہوتا ہے؟ کیا میں جہنم سے دور بھاگنے کا میں عزم کرتا ہوں؟ تو اگر یہ سب نہیں ہو رہا تو وہ سارے کے سارے الفاظ جو پڑھ رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. وہ اللہ تعالیٰ کا کلام جس کو سن کے جو ہے وہ عرب کے مشرکین ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو کلام اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ادا کیے ہوئے کلمات ہیں، وہ اگر میرے پہ اثر نہیں کر رہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے موعظہ نصیحت بنا کر بھیجا، جس کو اللہ تعالیٰ نے شفا بنا کر بھیجا، تو اگر وہ میرے پہ اثر نہیں کر رہے تو کہیں میرا دل بالکل مردہ تو نہیں ہو چکا گا، کہیں میرا دل بالکل ختم تو نہیں ہو چکا، کہیں وہ کلیتاً مکمل طور پہ وہ بلاکٹ تو نہیں ہو گیا کہ اس کے اوپر اس دوائی کا، اس شفا کا اثر بھی نہیں ہو پا رہا، اس کو کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا. رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کے باوجود نہ کوئی اثر، نہ کوئی فرق، نہ کوئی تبدیلی، نہ گناہوں کو چھوڑنا، نہ اپنی اصلاح. تو کہیں میں بھی منافقین میں سے تو نہیں، کہیں میں بھی ان لوگوں میں سے تو نہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا. پھر آگے شیخ نے ایک اور حدیث ذکر کی، کہا عن اسماء رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے، اسماء رضی اللہ عنہا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال نم صالحا فقد علمنا إنك لمؤمن. وأما المنافق والمرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته أخرجاه. وفي حديث البراء الصحيح أن المؤمن يقول هو رسول الله فيقولان ما أعلمك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فآمنت به وصدقت. منٹ سے ذرا. اچھا، تو یہ حدیث اسماء ہے اخراجہ، جس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو قبروں میں اس فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا. تم لوگوں کو اپنی قبروں میں آزمایا جائے گا. فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو. تو وہ کہتے ہیں کہ تم کو قبر میں آزمایا جائے گا جس طرح یا اس سے ملتا جلتا، دجال کے فتنے سے ملتا جلتا. مطلب تم لوگوں کی قبر میں ایسی آزمائش آئے گی جو دجال کے فتنے سے ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے، جو دجال کے فتنے سے جیسی قریب ہے، جو دجال کے فتنے جتنی بڑی ہے. تو دنیا میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. دنیا میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور اس وجہ سے تمام انبیاء نے تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. یہ ایسا خطرناک فتنہ ہے کہ آ، انسان جو ہے وہ انسان کہے گا کہ میں مومن ہوں، اور میں اس سے جا کے بات کرتا ہوں، لیکن اس کے دجل اور اس کے مکر کی وجہ سے اس کے اوپر ایمان لے آئے گا.
تو دجال کا فتنے کے والے سے علماء نے کتابوں میں ذکر کیا ہے، علامات الساعہ، اشراط الساعہ میں، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کے جو ہے وہ انسان کو اس حوالے سے استعداد رکھنی چاہیے کہ انسان اس فتنے سے اپنے آپ کے بچاؤ کا بندوبست کرے۔ تو بڑا خطرناک فتنہ، سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح دنیا میں سب سے خطرناک فتنہ ہے نا، سب سے خطرناک، سب سے خوفناک فتنہ ہے دجال، اس سے ملتا جلتا اور اس میگنیچیوڈ کا، اتنا ہی خطرناک، اس کے قریب خطرناک فتنہ تم لوگوں کا قبروں میں ہوگا۔ تو اگر دنیا میں ہم آزمائے دجال سے نہ بھی جائیں، تو قبر میں ہمیں اس لیول کا فتنہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قول ثابت پہ جو ہے وہ ثابت قدم رکھیں، قول توحید میں ثابت قدم رکھیں، تو وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر نماز کے آخر میں چار چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو یہ بڑے خطرناک فتنے ہیں، بہت خطرناک فتنے ہیں۔ اور فتنہ دجال سے اگر انسان بچ بھی جائے، آج کل لوگ جو ہیں وہ فتنہ دجال کے حوالے سے بھی، اچھا فتنہ دجال کو بھی لوگوں نے جو ہے وہ فتنہ بنا دیا ہوا ہے کہ دجال کے حوالے سے جھوٹی باتیں، اور جو ہے وہ سائنس کی بیس کے اوپر اور جناب اندازوں کی بنیاد کے اوپر، کوئی کہتا ہے جناب دجال جو ہے وہ امریکہ ہے، کوئی کہتا ہے دجال جو ہے وہ اسرائیل ہے، وغیرہ ذالک۔ تو مطلب حدیث میں جو دجال کا بیان ہے وہ کوئی نہیں لیتا، ٹھیک ہے؟ کسی کا دل کرتا ہے تو یہ کیا کہیں، ساحل الدین جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جناب دجال جو ہے وہ زمین سے آسمان کے درمیان چھلانگیں مار رہا ہے، ونحو ذالک الاشیاء من الباطلات۔ تو مطلب یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے ڈرانے والے بھی بعض اوقات فتنے کا باعث بن گئے ہوئے ہیں، دجال کے فتنے سے ڈرانے والے بھی بعض اوقات فتنے کا باعث بن گئے ہوئے ہیں، کہ وہ دجال کے حوالے سے ایسی جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور قرآن و سنت کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ یہ دجال ایسا ہے اور اس طرح آئے گا اور اس کی یہ ہوگی، مطلب غیب کے علم کے دعوے وغیرہ ذالک۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، مومن وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کرے اور پھر اس روشنی میں دجال کے فتنے سے بچاؤ کا بندوبست کرے۔ اور باقی یہ جو لوگ جو دجال سے ڈرا رہے ہیں، ان پہ ڈر ہے کہ کہیں یہی لوگ سب سے پہلے دجال کے فالوورز نہ ہوں، سب سے پہلے یہی لوگ، اللہ تعالیٰ چاہے، یا سب سے پہلے یہی لوگ اسی کو فالو کریں گے، کیونکہ جتنے ان کی عقلیں کچی ہیں اور جتنے ان کے پاس علم کی کمی ہے، تو اور جتنا ان کو سائنس جو ہے وہ اٹریکٹیو لگتی ہے، تو سب سے پہلے یہ جو ہے وہ اس کے پیچھے جائیں گے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے فتنہ دجال کی طرح۔ یؤتی احدکم، تم میں سے ایک کے پاس جو ہے وہ آئیں گے، کون آئے گا؟ تمہارے پاس جو ہے وہ فرشتے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تمہارے پاس فرشتے آئیں گے، فیقال، اور کہا جائے گا، ما علمک بہذا الرجل، کہ تمہارا اس شخص کے حوالے سے کیا علم ہے، تمہارا اس شخص کے حوالے سے کیا علم ہے؟ اور یہاں پر اس شخص سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر اس شخص سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس شخص کا مطلب ہے کہ اشارہ اگر معلوم ہو تو وہ اشارہ کیا جا سکتا ہے، اشارہ اگر معلوم ہو، مطلب یہ کہ معلوم ہے کس شخص کی بات ہو رہی ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ شخص وہاں پر لازمی طور پر موجود ہو، ٹھیک ہے؟ وہ شخص کا وہاں پہ لازمی طور پر موجود ہونا ضروری نہیں، جیسے کچھ باطل پرست لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر شخص کی قبر میں آئیں گے اور جو ہے وہ فرشتے کہیں گے کہ جی اس شخص کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ نہیں نہیں نہیں، وہ فرشتے جو ہے وہ ایک سیاق بھی ہوتا ہے، کانٹیکس بھی ہوتا ہے، تو کانٹیکس کے لحاظ سے وہ کہیں گے کہ تمہارا اس شخص کے بارے سے کیا علم ہے، تو تم اس شخص کو کیا جانتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کرائٹیریا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرائٹیریا ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گیا وہ کامیاب ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا وہ ناکام ہے، ٹھیک ہے؟ تو کون پہچانے گا؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوقِنُ، جو جہاں تک ایمان والا ہے یا پھر یقین والا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسماء رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، ایمان والا کہا یا یقین والا کہا؟ حالانکہ بات مترادف ہیں، لیکن روایت میں وہ پریسیشن سے چلتے ہیں، روایت میں وہ ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب راوی کہہ رہے ہیں مجھے یاد نہیں کہ اسماء رضی اللہ عنہ نے جو ہے رضی اللہ عنہ نے مؤمن کہا یا موقن کہا۔ تو کہتے ہیں جہاں تک مومن یا موقن کی بات ہے، تو وہ کہے گا کہ یہ محمد رسول اللہ ہیں، یہ واضح دلیلیں لے کے آئے تھے اور ہدایت لے کے آئے تھے، یہ واضح دلیلیں، بینات، یہ واضح پیغام، اللہ تعالیٰ کا واضح پیغام لے کر آئے تھے اور ہدایت لے کر آئے تھے۔ فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا، اور ہم نے آپ کی بات مانی، ہم نے آپ کی اطاعت کی، ہم نے آپ کے پیغام کو قبول کیا اور ہم ایمان لے کر آئے اور ہم نے آپ کی اتباع کی۔ تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے کہا جائے گا
کہ اچھا، تو اسے کہا جائے گا کہ جو ہے وہ، ہاں، اسے کہا جائے گا کہ نم صالحہ، کہ سکون کی نیند لو، عیش کی سکون لو، عیش کی نیند لو، آرام کی نیند لو۔ صالح مطلب یہ کہ مزے والی نیند لو، آرام والی نیند لو۔ اور بعض صالحین جو کہتے ہیں دنیا میں محنت کیا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے، ان کو جب کہا جاتا آرام کر لے تو کہتے تھے آرام کی جگہ قبر میں ہے، قبر میں لمبی سکون کی نیند لیں گے۔ اگر جنت کی کھڑکی کھلی ہو، جناب جنت کی کھڑکی کھلی ہو اور قبر انسان کی کشادہ ہو، تو کیا ہی جو ہے وہ، کیا ہی آرام گاہ ہے۔ فیقال نم صالحہ، قبریں جو ہیں وہ یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ قبر کے پاس بیٹھ کے اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ رویا کرتے تھے کہ داڑھی تار ہو جاتی تھی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ قبروں کو دیکھ کے اتنا روتے ہیں، عذاب قبر کے حوالے سے اتنا روتے ہیں، لیکن آپ جب جہنم کا ذکر وغیرہ ہوتا ہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کے تو آپ قبر کے، آپ کے اوپر، قبر کے حال کے اوپر آپ روتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آخرت کی پہلی منزلوں میں سے منزل ہے، تو جو یہاں پر کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو یہاں پر پھنس گیا وہ تو آگے مکمل طور پر ڈوب گیا۔ تو یہ انٹری ٹیسٹ ہے، جو انٹری ٹیسٹ میں ہی فیل ہو گیا اس کے آگے کیا امکانات ہیں، اور جو انٹری ٹیسٹ پاس کر گیا وہ آگے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کو اپنی ڈھانپ میں لے لے گی انشاءاللہ۔ تو اس کا کہا جائے گا نم صالحہ، کہ سکون کی نیند لو۔ فقد علمنا انک لمؤمن، ہمیں علم ہو گیا ہے کہ تم مؤمن ہو۔ تو یہ تو وہ شخص ہے جو نبی السلام کو پہچان لے گا۔ وہ ام المنافق والمرتاب، لیکن جہاں تک جو منافق اور مرتاب ہے نا، جو منافق اور جو ہے وہ کہہ لیں کہ جو شک والا شخص تھا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ لا ادری، وہ کہے گا کہ مجھے پتا نہیں، ٹھیک ہے، مجھے پتا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہے گا کہ سمعت الناس یقول شیئا فقلته، ٹھیک ہے، سمعت الناس یقول، میں تو جو لوگ کہتے تھے میں تو وہی کہتا تھا، میں تو جو لوگ کہتے تھے میں تو وہی کہتا تھا، ٹھیک ہے، مطلب میں لوگوں کو پیچھے چلتا تھا، لوگ کہتے تھے تو میں یہ کر لیا، جو لوگوں کا مذہب تھا، جو میرے گھر والوں کا مذہب تھا، جو لوگوں کا طریقہ تھا، میں تو بس جو ہے وہ وہی اس کو فالو کرتا تھا۔ میں نے نہ تو کبھی قرآن پڑھا، نہ میں نے سنت کو پڑھا، نہ میں نے عقیدے کو سیکھنے کی کوشش کی، میں تو وہی پیدائشی مسلمان، اور بس وہی ایک جو زندگی چلتی آئی وہی چلتا ہے۔ کبھی میں نے حقیقی طور پر ایمان لے کے ہی نہیں آیا، میں حقیقی طور پر نبی صاحب کو پہچاننا ہی نہیں، میں نے کبھی طور پہ دین کو پہچانا ہی نہیں، جو ہے وہ جیسے لوگ کرتے ہیں میں کرتا ہے۔ وفی حدیث البراء، فی حدیث البراء صحیح، اور جو اسی قصے کی روایت ہے، تو اس میں قبر کے عذاب کے والے سے روایت آئی ہے، براء رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں اس میں آیا ہے کہ مؤمن یقول، مومن کہے گا کہ یہ رسول اللہ ہے، مومن کہے گا یہ رسول اللہ ہے، اور پھر پوچھیں گے فرشتے، کہیں گے فیقولان ما اعلمک، کہ تمہیں کیسے پتہ لگا کہ اللہ کے رسول ہیں؟ وہ کہے گا فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور میں نے اس پر ایمان لے کر آیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا اور میں نے تصدیق کی، میں نے تصدیق کی، ٹھیک ہے۔ تو مومن سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے، تمہیں پتہ کیسے لگا؟ تو وہ کہے گا اللہ کی کتاب۔ تو اللہ کی کتاب کو جس نے تھاما وہ کامیاب ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ کی وہ رسی ہے، جس نے اس کو تھاما تو ایک سرا اس کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جس نے اس کتاب کو تھاما تو یہ کتاب اس کو جنت کے باغات میں لے کے جائے گی۔ یہ کتاب جو ہے وہ نجات کا باعث ہے، یہ کتاب جو ہے وہ انسان کی کامیابی کا نسخہ ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب نور ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ تو مومن کی کامیابی وہ اس کتاب کے ساتھ جڑ جانے میں ہے، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لینے میں ہے، اور اس کو سمجھنے میں ہے، اس پر ایمان لانے میں ہے، اس کی تصدیق کرنے میں ہے۔ اور دوسری طرف منافق وہ ہے جو اس کتاب سے محروم ہے، جو اس کتاب کے انوار سے محروم ہے، جو اس کتاب کی ہدایت سے محروم ہے، اور وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اعاذنا اللہ، اعاذنا اللہ وإیاکم۔ اچھا، اگلا باب، باب قول اللہ تعالی ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی وانهم الآیہ، ای وانهم الا یظنون۔ یہ باب کس چیز کا نام ہے؟ یہ باب کسی کا نام ہے؟ اس باب میں شیخ نے ٹائٹل نہیں دیا، بلکہ ٹائٹل دیا ہے، لیکن ٹائٹل کو آیت کو ہی ٹائٹل بنا دیا ہے،
आयत, क्योंकि आयत ही मौजू है, तो आयत का माना ही मौजू है, तो आयत को ही उन्होंने टाइटल बना दिया। तो ये बाब किस चीज़ का है? ये बाब अल्लाह ताला के फरमान के हवाले से है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमिनहुम उम्मिय्यून ला यअलमुल किताब इल्ला अमानिय्य व इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून। आप में से कितने लोगों ने किताब तौहीद पढ़ी हुई है? बताएं जी आप लोग। हाथ खड़ा किया। अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेहतरीन। तो किताब तौहीद में आपने ये 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 तरीकाकार देखा हुआ है शेख का, जिसमें वो कहते हैं कि बाब कौलिल्लाहि ताला, और इस तरह की आपने तबवीब देखी है कि जिसमें वो बाब को जो है वो टाइटल ही तरह का कलाम करार देते हैं? कुछ याद है आप लोगों को? गुड, माशाल्लाह, ठीक है। तो ये शेख का अंदाज है, और ये बुखारी का भी अंदाज था। ये बुखारी का भी, अहमद का भी, और दूसरे उलमा का भी अंदाज था। और वैसे भी कहते हैं कि जो है वो किताब तौहीद जो है वो सही बुखारी के तर्ज पर लिखी गई हुई है। और ये किताब जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी जो है वो किताब तौहीद के स्टाइल के, मतलब हू बहू वही है। ठीक है। तो मतलब ये कि ये आयत ही मौजू है, इस आयत में जो बात आई है वही शेख बयान करना चाह रहे हैं। तो इस आयत में क्या बयान आया है? अल्लाह ताला ने फरमाया वमिनहुम उम्मियूना, वमिनहुम उम्मियूना ला यअलमूनल किताबा इल्ला अमानी। ठीक है, अल्लाह ताला ने फरमाया वमिनहुम उम्मियून। अल्लाह ताला यहूदियों का जिक्र कर रहे थे। और देखें, अल्लाह ताला अगर यहूदियों का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला अगर अबू जहल का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला अगर अबू लहब का जिक्र करते हैं, तब्बत यदा अबी लहब, तो क्या उसमें हमारे लिए सबक नहीं है? उसमें हमारे लिए सबक नहीं है? क्या वो सिर्फ अबू लहब के हवाले से आयात है और हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है? हम बस पढ़ते हैं कि अबू लहब बर्बाद हो गया, बस दैट्स ऑल। ठीक है। अगर आपको जब तफसीर में पढ़ाया जाता है कि जनाब फलानी आयत उसके हवाले से नाजिल हुई, उसके हवाले से आयत नाजिल हुई, तो वो इसलिए बताया जाता है कि उन आयत का मफहूम बेहतर अंदाज में समझा जाए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि वो आयत सिर्फ और सिर्फ उनके हवाले से हैं और हमारे लिए उसमें कोई पैगाम और कोई इबरत कुछ भी नहीं है। और इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं कि लोग कुरान फहमी से इस वजह से महरूम रहते हैं, जिसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वो कुरान को समझते हैं कि कुरान उनसे हम कलाम ही नहीं है। कुरान उनसे हम कलाम ही नहीं है। तो ये होता है, ये होता है कि वो कुरान को समझते हैं कुरान उनसे बात ही नहीं कर रहा। ठीक है। मतलब ये कि ये बात जो है वो कौम आद की चल रही है, ये बात कौम लूत की चल रही है, ये बात जो है वो फिरौन की चल रही है, ये किस्सा आप सल्लम का है। मेरा जिक्र तो पूरे कुरान में कहीं भी नहीं है। भाई हर जगह पे, हर मौके पे, हर आयत में मेरा और मेरी कौम का जिक्र क्या नहीं है? क्या मेरा पैगाम वहां पर नहीं है? हाँ, डायरेक्ट अल्फाज मुमकिन, डायरेक्ट अल्फाज जो है वो सिर्फ उस कौम के लिए हो, लेकिन जो उसका जो उसकी जो रूह है, उसके जो मानी है, क्या वो मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं? क्या उसमें मेरे लिए पैगाम नहीं है? तो अगर हम ये कह रहे हैं कि यहूदियों के ऊपर आयत है, उसका मतलब ये है कि यहूदियों के बाद ये आयत जो है वो हमारे लिए रेलिवेंट ही नहीं है। नहीं, इस उम्मत में भी उनकी नकल पाई जाती है, और इस उम्मत में भी हू बहू वही लोग पाए जाते हैं जिनमें यहूदियों की ये मजमूम सिफत पाई जाती है। ऐसे भी आपसे समझ में आया था कि तुम लोग जो है वो अ, अपने से पहले वालों के रास्ते के ऊपर हू बहू जो है वो चलोगे। तो अच्छा, तो कहा कि वो मिन हम उम्मीयून, के जो है वो डिफरेंट यहूदियों में डिफरेंट तरह के थे। उनमें से जिक्र किया कि यहूदी उनमें से कुछ उम्मीज थे, उनमें से कुछ उम्मीज थे। तो एक तो उनके स्कॉलर्स थे, एक तो उनके जो है वो उलमा थे, जो झूठ बोलते थे, जो तहरीफ करते थे, जो दुनिया कमाने के लिए अल्लाह ताला के कलाम को तब्दील करते थे। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग थे जो उम्मीज थे, और उम्मी कहते हैं अनपढ़ को, जो ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है। ठीक है, ना लिख सकता है पढ़ सकता है। कहते हैं उम्मी को उम्मी इसलिए कहते हैं कि उसकी और उसकी माँ की तरफ निस्बत है, उसकी माँ की तरफ निस्बत है। मतलब यह है कि वो उसी हाल में ही है जिस हाल में उसकी माँ ने उसको पैदा किया था। तो जब हम माँ के पेट से निकलते हैं तो हम लोग अनपढ़ होते हैं, हम लोग कुछ नहीं पता होता। ठीक है, तो फरमाया कि
کیا کہتے ہیں کہ من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہتا ہے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا اس حال میں کہ تمہیں کچھ نہیں پتا تھا. تو امی کو امی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جس حال میں ماں کے پیٹ سے نکلا تھا علم کے بغیر، اس طرح اس کا وہی حال ہے. تو یہودیوں میں سے کچھ چلتا ہے نمایا کہ وہ امی ہیں، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں. پھیلتا نمایا لا يعلمون الکتاب، کہ وہ کتاب کو جانتے نہیں. ٹھیک ہے. الا امانی، لیکن وہ امانی جانتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ امانی جانتے ہیں. اب وہ کتاب کو نہیں جانتے. کتاب کو کیسے نہیں جانتے؟ کیونکہ نہ وہ لکھ سکتے ہیں، نہ وہ پڑھ سکتے ہیں. اور قرآن تو ہم حفظ کر سکتے ہیں، لیکن اس جو پچھلی کتابیں تھیں وہ حفظ نہیں ہوتی تھیں. تو جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ اللہ کا کلام نہیں پڑھ سکتا. تو یہ امی جو ہے وہ کتاب کے علم سے غافل تھے، ان کو نہیں پتا کتاب میں کیا لکھا ہے، ان کو ہی سمجھ آتی تھی. ٹھیک ہے. الا امانی، ایکسپٹ ان کو ایک چیز پتا تھی، وہ ہے امانی. امانی کیا ہے؟ وہ ہیں خواہشات، وہ ہیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، پر فریب امیدیں. ٹھیک ہے. فضول کی جو ہے وہ انسان کی خواہش اور امیدیں. ٹھیک ہے. تو وہ ان کو کتاب کا علم نہیں تھا، لیکن ان کے پاس ایک علم تھا، اور وہ علم تھا امیدوں کا، خواہشات کے انبار کا. اور جو ہے وہ بغیر دلیل کی جو ہے وہ جسے ہمارے یہاں ضعیف یہ باطل روایت ہوتی ہیں، اس طرح ان لوگوں کے یہاں بھی امان یہ تھی کہ وہ جو ہے وہ من گڑت باتیں تھیں. من گڑت باتیں، جس میں سے یہ کہ وہ کہتے تھے کہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ ہمیں جو ہے ہمیں تو سزا ہی نہیں ملے گی. ہمیں اگر سزا، ہم تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں. ہم تو ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کبھی عذاب نہیں دے گا. اور اگر ہمیں جہنم میں ڈالا بھی تو تھوڑی دیر کے لیے ڈالے گا. تو وہ ان کو کتاب کا علم نہیں تھا. تو جہالت کی وجہ سے انہوں نے ایک من گڑت سا دین تھا جس کے اوپر وہ خواہشوں اور جو ہے وہ امیدوں کے اوپر زندہ تھے، جو مطلب سنی سنائی کے اوپر. وہ کل بھی جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ پاکستان میں جو اہل السنہ کانسیپٹ ہے، پاکستان میں اہل حدیث کا کانسیپٹ ہے، یا بر صغیر میں جو کانسیپٹ ہے، اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں. اور جو ریالٹی میں جو ہے وہ ریالٹی میں جو ہمارا دین ہے، جو ریالٹی میں اہل السنہ والجماعہ ہے اور ریالٹی میں اہل الحدیث ہے، ان کو ڈفرینٹ رکھیں. اور اس کی مثال یہ کہ ہمارے ہاں جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، تو وہ ہمارے ایک بھائیوں کو کہتے ہیں کہ میں سنی ہوں کیونکہ میں سنی سنائی کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے. تو تو یہ سنی سنائی کو ماننے والا جو چکر ہے نا، وہ یہ امی والا حساب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ امی والا حساب ہے کہ انسان کو قرآن کا کچھ علم نہیں، سنت کا کچھ علم نہیں، لیکن کیا ہے جی، وہ قصے کہانیاں، روایتیں اور باتیں اور جناب سٹوریز، جناب یہ ہو جائے گا اور پھر وہ ہو جائے گا اور پھر ایسے ہو جائے گا. ما انزل اللہ بہا من سلطان، کوئی دلیل نہیں کہیں سے، کوئی قرآن کی کوئی دلیل نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی سلف کچھ اور تھے، ان کی سوچ کچھ اور تھی، لیکن ہم لوگ ومنہم امیون، کہ ہم میں سے ایسے امی ہیں. اچھا وہ تو چلو، اب ہمیں دیکھ لیں آپ، چلو ہم لوگوں کو عربی نہیں آتی. تو جن لوگوں کو عربی نہیں آتی وہ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ان کو کیا قرآن سمجھ آتی ہے؟ تو یہ بھی امی ہے. ٹھیک ہے. چلو یار ان کو عربی نہیں آتی، ترجمہ تفسیر تو پڑھ سکتے تھے، لیکن ترجمہ تفسیر بھی نہیں پڑھتے. تو ان کو کتاب کا کیا علم ہے؟ ان میں اور ان یہودیوں کے حال میں کیا فرق ہے؟ لا شیء. ٹھیک ہے. تو جس طرح وہ یہودی کتاب کے علم سے غافل رہے، ان میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ یہ پڑھ سکتے ہیں اور وہ نہیں پڑھ سکتے. باقی میننگ سے یہ بھی جاہل اور وہ بھی جاہل. اور وہ بھی امانیج کو مانتے تھے، یہ بھی امانیج کو مانتے ہیں. انہوں نے بھی اپنی جو ہے وہ ایک من گڑت دین بنایا ہوا ہے کہ جی ادھر ہمارے یہاں کتنے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جی جنت میں ہی جائیں گے جی، اور جی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ معاف کر دینا جی. ٹھیک ہے. ایسے ہی، ٹھیک ہے، ویسے ہی. تو یہ باب ہے مذمت ان لوگوں کی جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، جو کتاب کا فہم نہیں رکھتے، جو کتاب کو نہیں جانتے. اگر جانتے ہیں تو وہ خود سے بنائے ہوئے اندازے، خود سے بنائے ہوئے جو ہے وہ تکے، خود سے بنائی ہوئی کہانیاں، خود سے بنائی ہوئی سٹوریز. ومنہم امانی ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. تو ایک طرف جو ہے وہ باطل پرست علماء ہوتے ہیں، ایک علماء سو ہوتے ہیں جیسے یہودیوں میں تھے، جو کے دین کو بیچتے ہیں، جو جو پیسوں کے لیے دین کو تبدیل کرتے ہیں، ہماری امت میں پائے جاتے ہیں. اور پھر ان کے نیچے امی ہوتے ہیں، جو ان مولویوں کی اور ان لوگوں کی باتوں کو سن کے اپنے غفلت میں مبتلا رہتے ہیں، دین کو سیکھتے نہیں، اور ایک امیدوں کی دنیا میں زندہ رہتے ہیں کہ بس جی انہوں نے کہہ دیا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اور اس سب کی کوئی بھی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہوتی.
اگلی دلیل، اگلا فرمان، وقوله تعالی، وقوله مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ٹھیک ہے الآیہ. تو کہا کہ جو ہے وہ مثل الذین حملوا التوراۃ، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کن لوگوں کی، جن کو تورات دی گئی، جن کو تورات کا علم دیا گیا، جن کو تورات پکڑائی گئی. تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی، ثم لم يحملوها، لیکن پھر وہ یہ بوجھ، پھر وہ یہ علم اٹھا نہیں سکے، پھر وہ یہ علم نہیں لے سکے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے امانت کی، لیکن وہ یہ امانت لے سکے نہیں. تو ان لوگوں کی مثال کیا ہے؟ جن کے حوالے تورات کی گئی لیکن وہ اس تورات کی حفاظت نہیں کر سکے. ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ جیسے گدھا ہو جو بڑی بڑی اور موٹی موٹی کتابیں جس کے جو ہے وہ پیٹھ کے اوپر رکھی گئی ہوں، جو 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 ہے وہ ان بڑی بڑی کتابوں کو ٹرانسفر کر رہا ہو. تو یہ لوگ تورات لینے کے باوجود بھی تورات کو سنبھال نہیں سکے، کہ ان کو تورات دی گئی لیکن یہ تورات سے فائدہ نہیں سیکھ سکے، تورات سے علم نہیں لے سکے، تورات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال نہیں سکے، تورات کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں بنا سکے، تورات کے مطابق اپنی زندگیوں میں ایمان اور عمل نہیں لے کے آ سکے. تو ان کی مثال کیا ہے؟ ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کی پیٹھ کے اوپر جو ہے وہ بھاری بھاری کتابیں رکھی ہوں. تو گدھے کے اوپر آپ نے اینٹیں رکھی ہوں یا کتابیں رکھی ہوں، فرق کوئی نہیں پڑتا. گدھے کے اوپر اینٹیں رکھی ہوں یا کتابیں رکھی ہوں، فرق کوئی نہیں پڑتا. اسی طرح ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے تورات سے علم نہیں حاصل کیا. اور یہی مثال ہو بہو ہماری امت کے ان لوگوں میں اپلائی ہوتی ہے جو لوگ قرآن کا علم دیے جانے کے بعد وہ قرآن کے علم کو نہیں لے سکے. یہ مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الآیہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی ہی بری مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جناب کیسے جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ آپ کے سامنے لوگ جو ہے وہ قرآن یاد ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کو مسائل بھی یاد ہوتے ہیں، لیکن اس کی زندگی دیکھیں نا، وہ نماز پڑھتا ہے، داڑھی اس کی کٹی ہوئی ہے، گانے سننا اس کی عادت ہے، گالیاں اس کی زبان کے اوپر ہیں، بعض اوقات لوگ نشے میں، بعض اوقات لوگ حرام تعلقات میں، سود، بعض اوقات جناب یہ حافظ قرآن ہے جی جناب، اور یہ حافظ صاحب کیا ہیں جی، بینک مینیجر ہیں، سود وغیرہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس میں جو قرآن یاد جو اس نے کیا ہے، اس میں اور اس کیسٹ میں کیا فرق ہے؟ اس میں قرآن جو ہے وہ جس میں قرآن کی تلاوت محفوظ ہے. تو یہ علم نور ہے. یہ صرف الفاظ کو یاد کر لینا یا الفاظ کو ادا کر دینا یا بس جو ہے وہ کاپی پیسٹ کر دینا اس کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی طور پر یہ کتاب عمل کی کتاب ہے. جو اس کتاب پر عمل نہیں کرتا، جو اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی نہیں سنوارتا، تو پھر وہ گدھا برابر ہیں کہ اس گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں تو اس سے وہ پی ایچ ڈی پروفیسر بنتا، اس سے وہ اسکالر بنتا نہیں ہے. اس طرح اس کو بھی جتنے مرضی رٹے لگوا لیں، اس کو بھی جتنے مرضی جو ہے وہ درس سنوا لیں، جب تک اس کی اصلاح نہیں ہوتی تو یہ اور گدھا ایک برابر ہے. بلکہ گدھا اس سے بہتر ہے کہ گدھے کو تو قیامت والے دن عذاب نہیں ملے گا، لیکن اس کو ضرور ملے گا. اور دنیا میں عذاب دیکھیں، دنیا میں دیکھیں کہ گدھے کے اوپر عذاب ہے، گدھے بیچارے کو اتنا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. اسی طرح یہ بیچارہ بھی جو ہے وہ حفظ پکا کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ حفظ نہ بس میں بولوں، باقی میں نمازیں قضا کرتا ہوں وہ ہوتا ہے لیکن میرا حفظ نہ جائے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کی مشقت، گدھے کی طرح مشقت. عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص بصره الى السماء، کہ اچھا کہتے ہیں ابو ذر کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ٹکٹکی باندھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آسمان کی طرف جم گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آنکھیں آسمان کی طرف ٹھہر گئیں. جو ہے ہوتا نہیں بندہ ایک دفعہ غور سے کسی چیز کو دیکھنے لگ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غور سے جو ہے وہ آسمان میں دیکھنے لگ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فقال هذا اوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون على شيء منه، کہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں علم لوگوں سے اٹھایا جا رہا ہے، میں لوگ جو ہے وہ لوگوں سے علم جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اختلاس کہتے ہیں کہ جیسے جو ہے نا تیزی سے کوئی چیز کسی سے نکال لیں، آپ کی جیب سے کوئی ایک دم 5 روپے نکال کے لے جاتا ہے، 10 روپے نکال لے جاتا ہے، تو اس نے اختلاس کیا خفیہ طریقے سے. ٹھیک ہے، خفیہ طریقے سے نکال کے لے گیا.
تو اصل فرمایا کہ یہ وقت ہے جس میں لوگوں سے اختلاس علم کے، لوگوں سے ایک دم جو ہے وہ علم جو ہے وہ ان سے لیا جا رہا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں لگ رہا. تو اس طرح جو ہے وہ اس طرح کی گھڑیوں میں آہستہ آہستہ علم جو ہے وہ نکالا جاتا جائے گا، نکلتا رہے گا، لوگوں سے علم جو ہے وہ چھنتا جائے گا. حتی لا يقدرون علی شیء منہ، یہاں تک کہ ان کے پاس علم بالکل بھی باقی نہیں رہے گا، ان کے پاس علم بالکل بھی باقی نہیں رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں علم لیا جا رہا ہے. تو آپ کے بعد جب صحابہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونا ہی علم کا بہت بڑا، علم کا منبع چلا گیا، علم کی سورس چلی گئی، پرائمری سورس چلی گئی. اس کے بعد صحابہ کی وفات، اس کے بعد تابعین کی وفات، اس کے بعد علماء کا جانا، اس کے بعد نالائقوں کا، اور مطلب آپ دیکھیں کہ علماء جا رہے ہیں اور ان کے وارثین کہاں پہ ہیں. میں اور آپ اگر ہم طلاب علم ہیں تو علم کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، کہ وہ ان علماء نے علم کو کتنی محنتوں سے لیا، اور ہم کن عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، کن سکون اور راحتوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو جب وہ علماء جائیں گے تو پیچھے اگر ہم ان کے وارثین میں سے ہیں تو علم کا کیا بنے گا؟ وہ علم تو جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سے فرمایا کہ یہاں تک کہ لائق دنیا شیء منہ، کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ آگے سے تابعین نے کہا، فقال زیاد بن لبید کیف یختلس منا وقد قرأنا القرآن، کہ ہم سے علم کیسے لیا جا سکتا ہے، ہم سے علم کیسے غائب ہو سکتا ہے، جبکہ ہم نے قرآن تو پڑھ لیا ہے، ہم نے تو قرآن سیکھ لیا ہے. فواللہ لنقرئنہ نساءنا وابناءنا، اور اللہ کی قسم ہم اس قرآن کو آگے اپنی اولاد کو بھی سکھائیں گے، اپنی بیویوں کو بھی سکھائیں گے. تو ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہم اس قرآن کے علم کو آگے دیں گے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم کیسے جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، علم کیسے جا رہا ہے؟ تو ابو درداء نے پھر ان کو جواب دیا، زیاد بن لبید کو کہا، فقال ثقلت کا امک یا امک یا زیاد. ابھی ثقلت کا امک جو ہے وہ یہ مطلب یہ اس طرح کے کلمات جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، عرب محاورتاً استعمال کرتے تھے، ان کا معنی مقصور نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، معنی مقصور نہیں تھا، وہ صرف محاورتاً استعمال کرتے تھے. ثقلت کا امک کا مطلب یہ ہے، امک کا مطلب ہے کہ تمہاری ماں کھوئے، تمہیں تمہاری ماں کھوئے، مطلب یہ کہ تم، مطلب یہ بیوقوفی والی بات کیسے کر دی. کہا کہ تم نے کیسی بات کر دی ہے، کیسے تم نے، کیسے حیرانی والی بات ہے کہ تم نے ایسی بات کیسے کر دی. ان كنت لاعدك من فقهاء المدینہ، کہ میں تو تمہیں مدینہ والوں میں سے، مدینہ والوں کے فقہا میں سے مانتا تھا، تم نے ایسی ایسی بات کیسے کر دی، تم سے تو توقع نہیں تھی کہ تم ایسی بات کرو گے. کہا هذه التوراة والانجیل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم، کہ یہ دیکھو یہ تورات اور انجیل یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں موجود ہیں، فماذا تغنی عنهم، یہ ان کے کس کام کی ہیں، یہ ان کے کس کام کی ہیں. تو کتابیں موجود ہیں لیکن یہودی اور عیسائی آپ دیکھیں کہ ان میں سے کتنے ہدایت والے ہیں. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت جو ہے وہ، مطلب اس سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانا جو ہے وہ کافی تھا، تو کتنے عیسائی ٹھیک دین پر قائم تھے؟ بہت تھوڑے. اور یہودی کتنا موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے؟ اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہودی اور عیسائیوں کا عمل کہاں پہ ہے اور تورات اور انجیل کہاں پر ہے. کہ اس تورات اور انجیل ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے تبدیلی کر دی، لیکن اس میں پھر بھی کسی نہ کسی حد تک رضا کا پیغام موجود ہے. کتنا ان میں آپ کو علم نظر آتا ہے، کتنا آپ کو ان میں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ تورات اور انجیل والے ہیں. تو کتابیں موجود ہیں لیکن علم چلا گیا ہے. کتابیں کس کام کی، ماذا تغنی عنہم، کتابیں کس کام کی. تو وہ کہنا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا حال دیکھو کہ وہ کتابوں کی موجودگی میں بھی علم سے فارغ ہیں، اللہ سے دور ہیں. اور علم کا اگر بتا، علم صرف انفارمیشن کا نام نہیں ہے، علم اس نور کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے رستے پہ ہمیں چلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس علم سے، اس نور سے محروم ہو گئے کتابوں کی موجودگی میں بھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے، قرآن موجود رہے گا لیکن علم اٹھ جائے گا. قرآن موجود رہے گا اور علم اٹھ جائے گا. ہم اپنے زمانے میں دیکھیں تو خال خال انسان کو جو ہے وہ علماء ملتے ہیں، اور اگلی والی نسلوں میں دیکھتے تو انسان دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. تو یہ علم جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے. جب علم اٹھ جائے گا تو پیچھے کا بچے گا، پھر امی بچیں گے، پھر جاہل بچیں گے. آپ سے نے فرمایا کہ یہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے نہیں اٹھائے گا. یہ نہیں کہ انسان کے سینے سے ایک دم علم غائب ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو اٹھا لے گا. ایک کے بعد دوسرا عالم کی وفات ہوتی جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد جوہلا رہ جائیں گے.
اور جب جوہلا رہ جائیں گے تو وہ لوگوں کے لیڈر بن جائیں گے، لوگوں کے مفتی بن جائیں گے، اور پھر وہ فتوے دیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج عوام الناس جن لوگوں کو سنتی ہے، ان میں سے کہاں پہ کوئی علماء ہے؟ کس نے علم حاصل کیا ہوا ہے؟ لوگ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں جناب یہ شیخ الاسلام ہے، یہ جناب یہ عالم امت ہے۔ اچھا جی، عالم امت نے کچھ اور تو کیا نہ کیا ہو، انہوں نے 8 سال کا درس نظامی تک بھی نہیں کیا ہوا، کچھ بھی نہیں کیا ہوا، بس ان کی اسپیشلٹی کیا ہے کہ یہ بولتے بہت اچھا ہے۔ سوشل میڈیا پہ جن لوگوں کے کلپس چلتے ہیں ان میں کون عالم ہے؟ ٹھیک ہے، اور عالم کے نام پہ جن لوگوں کو پھر ٹی وی شو پہ جن کو بلایا جاتا ہے، ایک سے بڑھ کے ایک بھانڈ، ایک سے بڑھ کے ایک کیا کہتے ہیں بندہ، اب اس طرح کی زبان استعمال کریں، لیکن ان کی حرکتیں دیکھیں آپ۔ جناب میک اپ زدہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے سامنے بیٹھ کے جناب تقوی کے اوپر اور ایمان کے اور باتیں ہو رہی ہیں۔ مطلب مطلب بندہ کیا کہے کہ مطلب بندہ لعنت بھیجے ان کے علم کے اوپر کہ یہ تم نے سیکھا ہے، یہ تمہاری تربیت ہے۔ اور جناب بحث کر رہے ہیں کہ جی اچھا جی یہ معراج میں کیا ہوا تھا، آپ بتائیں گے اس والے سے ہمیں مزید علم دیں۔ تم تم یہ سکھانے کے لیے بیٹھے ہو؟ یہ تمہارا علم ہے؟ یہ اور فرقہ وارانہ بحثیں رمضان میں چلائی ہوئی ہیں جی، کہ لوگ جو ہیں اس وقت مناظرے بیٹھ کے اپنا ٹائم جو ہے وہ انجوائمنٹ چل رہی تھی، فلانے مفتی نے فلانے کی بےزتی کر دی، فلانے نے فلانے کو تھپڑ مار دی، بولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جہالت 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 کے اندھیرے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں جی علماء بہت خراب ہیں، علماء نے امت کی بربادی کی ہے۔ ٹھیک ہے جو علماء نے امت کی بربادی کر دیا، تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آپ سٹیٹس دیکھیں، ان کی باتیں دیکھیں، یا بالی ووڈ کی فلموں کے علاوہ ان کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دین کی بات کرتے ہیں تو ان کے موڑ توڑ کے ان کے پاس پھر بالی ووڈ کی مثالیں آتی ہیں، جناب میمز چل رہی ہیں۔ یہ حال ہے، یہ حال ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو دین دار کراتے ہیں، جو دین میں انٹرسٹڈ ہیں، جو دین میں اپنے آپ کو انٹرسٹڈ کرا دیتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو تو چھوڑ دیں، آپ لوگ رمضان شوز دیکھ رہے ہیں، تو علم کون سا علم؟ کیسا علم؟ کہاں کا علم؟ علم خشیت کا نام تھا، علم تقوی کا نام تھا، وہ کہاں ہے؟ کہاں گیا؟ کہاں ہیں اس علم والے؟ کہاں ہے وہ علم کو لینے والے؟ کہاں ہے وہ ربانی؟ فماذا تغنی عنہم، کہ کس کام آئے گا؟ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کہ علم اٹھایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کہ علماء کے اٹھانے سے علم جو ہے وہ علم چل جائے گا، اور ہمارے زمانے کے جاہل لوگ کیا کہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں جی جناب اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، اب تو علماء کی ضرورت ہی نہیں ہے، چیٹ جی پی ٹی کو ایک بات کو جناب وہ ایسے فتوے دیتا ہے، ایسے فتوے سیدھا جہنم کی طرف لے کے جانے کے لیے ڈائریکٹ۔ ٹھیک ہے، ڈائریکٹ ٹکٹ۔ تمہارے پاس اتنا دماغ نہیں ہے، تمہارے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ تمہاری ماں باپ بیمار ہو، تم چیٹ جی پی ٹی سے دوائی لے کے اپنی ماں باپ کو دو گے؟ ادھر نہیں نہیں نہیں، پہلے اسپیشلسٹ کو چیک کرانا ہے جی، پہلے جی اسپیشلسٹ کے مشورے کے بغیر تو ایک نہیں 4 اسپیشلسٹ کو چیک کروائیں گے۔ اور نماز کی دفعہ، ہاں جی وہ میں نے گوگل پہ سرچ کیا تھا جی، ہاں جی میں نے فلاں ایک ان نون عالم کا یوٹیوب پہ ایک ایک جو ہے وہ ٹک ٹاک میں نے کلپ دیکھا تھا، کون عالم تھا؟ کس کو تم نے دیکھا ہے؟ کس کو تم سنتے ہو؟ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ تم سنتے کن کو ہو؟ تم کن کی بات سنتے ہو؟ کیا ان کے پاس کوالیفیکیشن ہے؟ آج کے زمانے میں کوالیفیکیشن یہ ہے کہ جناب آپ کے سامنے ڈی ایس ایل آر ہو، اچھا سا کیمرہ ہو، اس میں جناب جو ہے وہ بیچ میں سبزہ آ رہا ہو، اس میں جناب کلپس چل رہے ہوں، اس میں ساؤنڈ افیکٹس ڈلے ہوں، اور جناب اس میں جو ہے طرح طرح کی روشنیاں آ رہی ہوں، تو اور آپ لفاظی اچھی کرتے ہوں تو آپ اتنے بڑے آپ عالم ہیں۔ اگر آپ کے سوشل میڈیا پہ کلپس چلتے ہیں تو آپ عالم ہیں، اور اگر آپ کے نہیں چلتے تو آپ عالم نہیں ہیں۔ یہ معیار ہے، اور پھر پیچھے بچتے امی ہیں، ان پڑھ، جاہل، علم سے محروم۔ پر جی میں نے سوشیالوجی پڑھی ہے، میں نے جی بایولوجی پڑھی ہے، میں نے جی فزکس پڑھی ہے، اور دین میں نے کیا پڑھا ہے؟ دین میں فاتحہ میں جو ہے الحمدللہ پڑھنے میں غلطی آتی ہے، ویسے میرے سے باتیں کروا لو تو میں جو ہے وہ میرے سے بڑا کوئی جو ہے وہ باتیں کرنے میں کوئی ہے نہیں۔ تو علم اٹھایا جائے گا، اور علم جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے۔ اب جو اپنے بچاؤ کا بندوبست کرنا چاہتا ہے، جو ہدایت پہ باقی رہنا چاہتا ہے، جو صراط مستقیم پہ گامزن رہنا چاہتا ہے،
تو وہ اپنی فکر کرے، اپنے علم کی فکر کرے، اپنا علم حاصل کرے، ربانیوں سے جڑے، اور جو علماء بچے ہیں جو اس امت کا سرمایہ ہیں ان سے علم لے، اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ان جاہلوں سے اور ان بے وقوف اور ان کم لوگوں کو چھوڑ دیں، یہ تو تماشبین ہے، ان کا کام ہی یہی ہے۔ وَلَوْ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله سبحانك فقنا عذاب النار فقال ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها، رواه ابن حبان في صحيحه۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ٹھیک ہے، تو یہ جو آخری 10 آیات ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آخری 10 آیات نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب مومنوں کے اوپر جب مومن جو ہیں وہ ان کے لیے آیات ہیں زمین میں، آسمان میں، دن اور رات میں، ان کی تبدیلی میں ان کے لیے جو ہے وہ نشانیاں ہیں، اور وہ جو ہے وہ ان آیات پہ، ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سبحانک فقنا عذاب النار، کہ سبحان کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ ہے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا بیان کیا کہ وہ عقل والے ہیں، اور وہ زمین آسمان میں جو آیات ہیں ان پہ غور کرتے ہیں، ان پہ نشانیوں پہ غور کرتے ہیں، اور اس سب کی وجہ سے وہ اس سب کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب یہ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، تو نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، یا اللہ تو پاک ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو مومنوں کا اللہ نے وصف بیان کیا کہ وہ ان آیات پر غور کرتے ہیں، ان پہ تدبر کرتے ہیں۔ تو یہ جب آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، کہ بربادی ہو اس شخص کے لیے، بربادی اور ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس نے اس آیت کو پڑھا لیکن اس میں فکر کیا، اس میں تفکر کیا، اس میں غور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہا بربادی اس شخص کے لیے، بربادی اس شخص کے لیے جو اس آیت کو پڑھتا ہے لیکن اس پہ تفکر نہیں کرتا، اس پہ غور نہیں کرتا۔ تو اس حدیث ثابت ہوا کہ غور نہ کرنا، اور غور نہ کرنا، فکر نہ کرنا، اس میں تفکر نہ کرنا، اس پہ تدبر نہ کرنا، یہ انسان کی بدبختی کی اور ناکامی کی نشانی ہے، اور انسان کو پورے قرآن پہ تدبر کرنے، پورے قرآن پہ غور کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ اس آیت کے حوالے سے تو ویسے ہی حکم آ گیا ہے، آپ وسلم نے اسپیسیفکلی اس شخص کے متعلق کہہ دیا ہے جو ان آیات پہ اس آیت پہ غور نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ ویل جو ہے وہ کلمت دعا ہے، بد دعا اس کے ذریعے دی جاتی ہے، ہلاکت کی دعا ہے، جیسا کہ امرؤ القیس نے کہا کہ وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخِضْرَ خِضْرَ حُنَيْزَةٍ فَقَالَتْ لَكَ الْوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُرْجِلِ، ٹھیک ہے۔ خیر، باب اسم من فجر بالقرآن، ٹھیک ہے، باب اسم من فجر بالقرآن، اس بار میں کس کی کا ذکر ہے؟ اس بار میں اس بار کا ذکر ہے جن لوگوں نے قرآن سے گناہ کمائے، جن لوگوں نے قرآن سے گناہ کمائے، جن لوگوں نے قرآن سے نقصان اپنا کیا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، قرآن قرآن ہدایتی کتاب ہے، لیکن کچھ بد نصیب، بدبخت ایسے ہیں کہ اس قرآن سے ان کو ناکامی ملتی ہے، اس قرآن سے وہ ہدایت کے بجائے اپنی بربادی کا سامان کرتے ہیں، گناہ کماتے ہیں۔ تو اس میں شیخ نے ذکر کیا وقولہ تعالی، اللہ کا فرمان ہے وما یضل به الا الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ گمراہ اس سے گمراہ کرتا ہے صرف اور صرف فاسقین کو، اللہ تعالیٰ اس سے گمراہ کرتا ہے صرف اور صرف فاسقین کو، ٹھیک ہے۔ تو جو گناہ گار لوگ ہیں، جو فاسقین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، وہ اس قرآن کے سبب جو ہے وہ قرآن کی وجہ سے مزید گمراہ ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ہی جیسا کہ اس آیت کا کانٹیکس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مکھی یا اس جیسی چھوٹی چیزوں کی مثال دینے سے شرماتا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اس میں کوئی شرمانے والی بات تو یا غلط بات تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ مکھی کی مثال دیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے، لیکن جو مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مثالوں کو دیکھ کے ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس سے ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ لیکن جو منافقین ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں،
وہ پھر اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ مکھی کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، مکھی بھی کوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ مکھی کا ذکر کر رہے ہیں. تو اس طرح وہ گمراہ ہوتے ہیں، اس طرح وہ اپنی بربادی کا سامان کرتے ہیں. تو وہی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی مکھی کی، وہ آیت لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنی اور دوسری طرف دوسرے لوگوں کے لیے گمراہی کا باعث بنی، کیونکہ ان کے دل میں ٹیڑھ تھا. تو جس کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ اس سے وہ ہر چیز سے اپنی بربادی کا سامان نکال لیتا ہے، وہ ہر چیز سے اپنی جو ہے وہ ہلاکت کا سامان نکال لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کلام کے مطابق حکم نہیں کرتا، اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہ کافروں میں سے ہیں. تو یہ آیت بھی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے قصے کے والے سے کہ ان کو قرآن دیا گیا، ان کو جو ہے وہ ان کی کتاب دی گئی، ٹھیک ہے، ان کو تورات اور انجیل دی گئی، لیکن جب وہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، جو ہے وہ جو اس کا فیصلہ نہیں کرتے، تو وہ کافروں میں سے ہو جاتے ہیں. جب وہ قرآن کے مطابق، جب وہ اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، جب وہ اپنی کتاب کے مطابق نہیں چلتے، تو وہ اس کتاب دیے جانے کے بعد وہ پھر کافروں میں سے شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے گناہوں کو گناہ کمانے والی بات ہے. تو جس کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ پھر اپنی بربادی کا سامان ہر طرف سے نکال لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ متنبی کا شعر ہے کہ اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم، کہ جس انسان کے کرتوت خراب ہوتے ہیں نا، جس انسان کے فعل خراب ہوتے ہیں، اس کی سوچیں بھی خراب ہوتی ہیں، اس کے اندازے بھی خراب ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں کے متعلق جو ہے وہ اندازے بھی غلط لگاتا ہے. تو جو خود غلط ہے وہ دوسروں کو بھی غلط دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ ہدایت والی کتاب سے بھی اپنی بربادی کا بندوبست نکالتا ہے. وصدق ما يعتاده من توهم، اور پھر وہ جو ہے وہ جو اس نے کیا کہتے ہیں، جو اس کے توہمات ہوتے ہیں، جو اس کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں، جو اس کے جو ہے وہ سپرسٹیشن ہوتی ہیں، وہ ان کو بھی سچ ماننے لگ جاتا ہے. تو جس انسان کے عمل میں ٹیڑھ ہے اس کی سوچوں بھی ٹیڑھ ہوتا ہے. اذا ساء فعل المرء ساءت جنوده وصدق ما يعتاده من توهم. اچھا. وقوله تعالی، اگلی آیت، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر مذمت کی بنی اسرائیل کے احبار کی، ان کے علماء کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا لیکن انہوں نے اس علم سے اپنی بربادی کا سامان اکٹھا کیا، اپنی ہلاکت کا سامان اکٹھا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، کہ جو لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی. اچھا. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان کے جو علماء ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو علماء سو ہیں، علماء سو ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم علماء کو ہی برا بلا کہہ دیں. کہ علماء تو ہدایت کا باعث ہیں، اگر علماء حق نہ ہوں تو پھر تو دنیا میں نور ختم ہو جائے، پھر تو ہدایت ختم ہو جائے، پھر تو بربادی اور ہلاکت ہے. لیکن علماء سو جو ہیں وہ رہزن ہیں، وہ لوگوں کو دین کی بری صورت دکھاتے ہیں، وہ لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، اور لوگ ان کی وجہ سے دین سے دور ہوتے ہیں. لیکن جو دور ہوتا ہے اس کا بھی اپنا نقصان ہو رہا ہے. یہ تو یہ نا کہ جناب فلاں عالم کی غلطی وجہ سے میں دین سے متنفر ہو گیا. بھائی تم اپنی بربادی کر رہے ہو، عقل سے کام لو. اس نے غلطی کی، اس کی بے وقوفی اپنے جہنم کا سامان کر رہا ہے، تم علماء حق سے کیوں دور ہو رہے ہو. خیر. تو اینی ویز یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو علماء سو ہیں، جو خاص طور پر بنی اسرائیل کے، ان کے بارے سے بات ہو رہی ہے، اور ہمارے زمانے کے امت محمدیہ کے بھی ہیں، ان کے اوپر بھی یہ آیت اپلائی ہوتی ہیں کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب میں سے علم کو چھپاتے ہیں، جو کہ اس علم کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا ثمن کماتے ہیں. اس کو بیچ کے، اس ہدایت کے بدلے وہ جو ہے وہ تھوڑا سا ثمن کماتے ہیں، تھوڑے سے پیسے کماتے ہیں. اس علم کو بیچ کے تھوڑا سا دنیا کماتے ہیں. اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، کہ وہ
اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہم یہ پیسے کھا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ گوشت کھا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ یا حلوے کھا رہے ہیں، تو وہ کھا نہیں رہے، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، اور اللہ قیامت والے دن نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ہی ان کو پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کا پیغام کو چھپاتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور پھر وہ بغیر کسی شرعی عذر کے اس علم کو چھپاتا ہے، تو پھر اور وہ اس کو بیچتا ہے، اس کے بدلے میں دنیا کماتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کے لیے یہ وعید نازل ہوئی ہے. یہاں پر بیچنے سے یہ مراد نہیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ تفسیر پڑھانے کے لیے کہتا ہے جی میرے کورس کی فیس اتنی ہے یا میں اتنے پیسے لوں گا، یہ وہ اس میں داخل نہیں ہے. بیچنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس علم کو تبدیل کر دیتا ہے، اس علم کو چھپا لیتا ہے پیسوں کے لیے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کافروں کی جو ہے وہ کافروں کی ہمارے ایک جاننے والے ہیں، تو وہ امریکن آرمی میں جو ہے وہ امام ہے، امریکن آرمی میں امام ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی شخص وہاں پر جا کر اس پوزیشن پر جا کر اب اس کی نوکری لگی ہوئی ہے، تو وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے جو ہے وہ اس لحاظ سے قرآنی آیات کا میننگ چینج کر دیتا ہے، الولا والبرا کا مطلب تبدیل کر دیتا ہے، توحید کی اہمیت کو جو ہے وہ ڈاؤن پلے کر دیتا ہے. تو وہ قرآن کا پیغام چھپانے کا قصوروار ہے، اور وہ اس کے اوپر یہ وحی نازل ہوتی ہے، تو اس کے اوپر یہ وحی اپلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ جی میں فلانی مسجد کا امام ہوں، میرا فلانا اسٹیٹس ہے، میرا جناب سیٹ صاحب کے ساتھ میرے تعلقات ہیں. اگر میں سیٹ صاحب کو کہہ دوں کہ وہ جناب سود کما رہے ہیں، تو میری تو نوکری چل جائے گی، میرا یہ چل جائے گا، میرا وہ چل جائے گا. تو میں علم چھپاتا ہوں، میں لوگوں کو نہیں بتاتا کہ میرے معاشرے میں میرے ارد گرد جو ہے وہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن میری مسجد میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بد عقیدہ لوگ ہیں، تو اگر میں ان کا عقیدہ ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا تو مجھے مسجد سے نکال دیں گے. اس طرح کی باتیں. اور پھر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جناب آپ مجھے پیسے دیں، میں آپ کو آپ کی مرضی کا فتویٰ دوں گا. یہ ایسے ایسے نہیں ہے، ایسے ہے. ٹھیک ہے. آپ کو جس طرح کا فتویٰ چاہیے آپ کو مل جائے گا. کیا فتوے نہیں موجود کہ جناب آپ سود لے سکتے ہیں؟ کیا نہیں فتوے موجود کہ مرد خواتین ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو سب فتوے موجود ہیں. بات صرف جو ہے وہ تھوڑے سے سمن کی، تھوڑے سے پیسوں کی. آپ پیسے دیں اور پھر آپ فتویٰ نکال لیں. علماء سو سے فتوے حاصل موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اب تو بات سمن پیسوں کی ہوئی نہیں، بات تو فالوورز تک آ گئی ہوئی ہے کہ نا میرے 100 کے فالوورز ہیں، میرے جناب ملین فالوورز ہیں. تو میں اگر ذرا توحید بیان کر دوں، میں اگر ذرا سنت بیان کر دوں، میں اگر حق والوں کا ساتھ دے دوں، تو میری کون سنے گا؟ تو میں تو صرف میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہوں، صرف اچھی اچھی باتیں کرتا ہوں، جس سے جو ہے وہ جس سے کوئی بھی ہرٹ نہیں ہوتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يخرج في هذه الامه ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وحلوقهم. ٹھیک ہے. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ٹھیک ہے. فينظر إلى نسله إلى رصافه فيتمارى في فوقه. ٹھیک ہے. هل علق به من الدم شيء أخرجه. وفي رواية يقرؤون القرآن رطبا. ٹھیک ہے. وكان ابن عمر رضی اللہ عنہ يراهم شرار الخلق وقال إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في القرآن فجعلوها على المؤمنين. ٹھیک ہے. خلاصہ خلاصہ اس حدیث کا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں ایک گروہ نکلے گا، اس امت میں ایک گروہ نکلے گا. اور یہاں پر بات خوارج کی ہو رہی ہے کہ اس امت میں اب مطلب آپ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نبوت کی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی جو مستقبل کا جو ہمیں علم دیا وہ درست ثابت ہوا. جو آپ نے مستقبل کا بتایا وہ ہو بہو ویسے ثابت ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خوارج جو ہے وہ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں سے ایک گروہ نکلے گا تحقیر صلاتکم مع صلاتہم، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے. تو اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے. ٹھیک ہے. تمہیں لگے گا اتنے عبادت گزار، اتنے نیک، اتنی لمبی نمازیں. ٹھیک ہے. اور وہ قرآن پڑھیں گے لا یجاوز حناجرهم وحلوقهم، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے اترے گا، ان کے حلق سے نیچے اترے گا، نہ نیچے اترے گا نہ اوپر اترے گا.
نہ نیچے اترے گا نہ اوپر جائے گا، مطلب یہ کہ نہ تو وہ اوپر جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگا، نہ وہ نیچے جائے گا کہ وہ جو ہے وہ ان کے دل میں اترے۔ تو وہ صرف منہ کی حد تک قرآن پڑھیں گے، وہ آواز قرآن کی نکلے گی، لیکن نہ تو اس قرآن میں وہ تاثیر ہوگی کہ وہ اوپر اٹھے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور نہ ہی اتنی تاثیر ہوگی کہ وہ نیچے اترے، حلق سے نیچے اترے اور وہ دل میں جا کے اثر کرے۔ تو وہ نمازیں تو بڑی پیاری پڑھیں گے، قرآن بھی اچھا پڑھیں گے، لیکن وہ دلوں پہ ان قرآن کا ان کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا، اور وہ لوگ اس امت میں ایک گروہ ہے، ایک سیپریٹ گروہ ہے، ایک گمراہ گروہ ہے، ایک جو ہے وہ بدعتی گروہ ہے، اور بعض علماء نے جو ہے وہ خوارج کو کافر بھی قرار دیا ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ خوارج کافر ہیں کہ نہیں ہیں، اور پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ خوارج کہتے کس ہیں، لیکن وہ خیر پھر کبھی کسی موقع پہ یہ بھی تو ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے کہ جو کوئی بھی حق کے ساتھ کسی کو کافر قرار دیتا ہے، جو کوئی بھی کسی کو جو حقیقتاً کافر ہے اس کو کافر قرار دیتا ہے، تو اس کو بھی خارجی قرار دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی اور عیسائی کو کافر قرار دیتا ہے تو وہ بھی خارجی قرار دے دیا گیا۔ تو یہ ایک غلط سوچ ہے۔ ہاں جو حقیقی طور پر خوارج ہیں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی، کہا یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، کہ وہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے جو ہے وہ جیسے تیر جو ہے وہ اپنی کمان سے نکلتا ہے۔ اب جب تیر کمان سے نکلتا ہے تو تیر کا کچھ بچتا ہے کمان کے ساتھ تعلق، کمان کہیں اور تیر کہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے درمیان میٹرز کا فرق ہے، اتنا وسیع فرق ہے ان کے درمیان۔ تو اس طرح وہ لوگ دین سے ایسے نکلیں گے کہ دین کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہی ان کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ان کا جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ کچھ تعلق ہی نہیں بچے گا۔ اچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی روایہ یقرؤون القرآن رتباً، کہ وہ قرآن کو جو ہے وہ بڑا خالص پڑھیں گے، بڑا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فریش، بڑا اچھا بڑا پیارا پیارا پڑھیں گے۔ تو ان کی نمازیں بھی بڑی پیاری، ان کی قرآن کی تلاوتیں بھی بڑی پیاری، ٹھیک ہے۔ وکان اور ابن عمر جو ہے وہ ان کو مخلوق میں سے بدترین مخلوق مانا کرتے تھے، ان کو جو ہے وہ شر والی مخلوق مانا کرتے تھے، خراب مخلوق مانا کرتے تھے، بدترین لوگوں میں سے مانا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ انہم منطلقوا الی آیات انزل فی الکفار فجعلوا المؤمنین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلو کیا ہے، اور انہوں نے جو کفار کے اوپر آیات نازل ہوئی تھی وہ انہوں نے مومنوں کے اوپر نازل کر دی، جو انہوں نے کفار کے اوپر آیات نازل ہوئی تھی وہ مومنوں کے اوپر نازل کر دی۔ تو خوارج کے عقیدے میں سے یہ تھا کہ جناب جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے جھوٹ بولا آپ کافر ہو گئے، آپ نے جو ہے وہ غیبت کی آپ کافر ہو گئے، آپ نے جو ہے وہ حرام کو دیکھا تو آپ کافر ہو گئے۔ تو ان نے تکفیر میں اتنی توسیع کر دی، ہر چیز پہ کافر، اور پھر بندے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم قرار دینا۔ جو آیات کا جو آیات قرآن میں نازل ہوئیں کہ وہ جو ہے وہ خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ انہوں نے کہا یہ لوگ بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو مسلمانوں کو، گناہ گاروں کو انہوں نے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیج دیا، کہا کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اور چونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ایک گناہ کرنا بھی جو ہے وہ انسان کو جہنم میں ڈال دیتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو وہ ان کا کریکٹر بڑا اچھا تھا، یہ بات ہے۔ مطلب مسلمانوں کو مارنے کے علاوہ ان کا کریکٹر اچھا تھا کہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک گناہ بھی کیا تو ہم تو جہنم میں چل جائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ لیکن یہ کہ میں نے کہ وہ بدترین مخلوق میں سے ہیں، اور آپ سے فرمایا کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں جو ہے ان کو قتل عاد، میں ان کو قوم عاد کی طرح ان کا قتل کروں۔ یہ آخری حدیث اس باب کی، وللترمذی وحسنہ عن ابی ہریرہ مرفوعا من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ یوم القیامۃ بلجام من نار، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے فرمایا کہ جو کوئی جس کسی سے بھی علم کے حوالے سے پوچھا جائے اور وہ اس علم کو چھپائے تو قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جہنم کی لگام جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ لگام دی جائے گی، اس کے منہ میں جو ہے وہ لگام دی جائے گی۔ تو یہ کہ اس حدیث کے حوالے سے تھوڑا سا کلام طویل ہے کہ علم چھپانا کسے کہتے ہیں، اور کب علم چھپایا جا سکتا ہے، کب نہیں بتایا جا سکتا۔ تو میری عادت نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ ایسے ہی گزاروں۔ تو انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی مجلس کے اوپر مؤخر کرتے ہیں۔ باوجود کہ حدیث کیا باب کی آخری حدیث ہے، لیکن پڑھنا ہے تو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے، ویسے گزارنے کا جو ہے وہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی گزار دیں۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو اگلی مجلس میں 5-10 منٹ لگا کے اس کو تفصیل سے سمجھیں گے کہ کب علم چھپانا ہے اور کب جو ہے وہ علم چھپانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیکم، شکر اللہ لکم ونفع بکم۔ اب آپ لوگوں کے سوالات، جنہوں نے سوالات بھیجے ہیں ان کو میں جواب دے رہا ہوں، جنہوں نے نہیں، جن کے پاس سوالات ہیں وہ پوسٹ کر دیں۔ اچھا،
चैट जीपीटी से कुरान और हदीस कुछ तलाश करना और रेफरेंस या कुरान के बारे में कुछ मालूमात लेना दुरुस्त है? उसका जवाब ये है कि देखें, चैट जीपीटी या एआई से लेने से पहले एक काम करना चाहिए कि पहले आप खुद तलाश करें। पहले आप जो ऐप्स मौजूद हैं उनमें कुरान और कुरान की भी ऐप्स मौजूद है, हदीस की ऐप्स भी मौजूद है, आप पहले खुद तलाश करें। क्योंकि जितना आप चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे उतने आप अपने पर्सनल स्किल को ख़राब करेंगे। मतलब मिसाल तौर पर अगर आप तालिब इल्म हैं और अगर आप मुझसे सिर्फ चैट जीपीटी से लेंगे ना, तो 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद अगर आप चैट जीपीटी के बगैर कुछ सर्च करने काबिल भी नहीं रहेंगे। आप जो है वो मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, आप मजबूर हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि खुद से पहले तलाश करें। खुद से तलाश करें, क्योंकि जो बंदा खुद से तलाश करता है उसके पास स्किल आता है। ये हदीस की तखरीज करना, कुरान की आयत ढूंढना, ये भी इल्म का एक हिस्सा है। ठीक है। और आपके पास ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप खुद से तलाश करें। अगर नहीं है तो वो डेवलप करनी पड़ती है आपको। आप जब करेंगे, आप जब तलाश करेंगे तो आपको खुद ही मिलेगा। ठीक है, आप सीखेंगे। अगर आप खुद नहीं सीखेंगे तो आप चैट जीपीटी के हवाले कर देंगे। आप चैट जीपीटी के हवाले कर देंगे तो फिर आप मजदूर हैं, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। उसके ऊपर डिपेंडेंट ना बने। और ये मेरा मशवरा सब चीज़ों के ऊपर है, चाहे वो उर्दू लिखने के ऊपर हो, चाहे वो इंग्लिश अरबी लिखने के ऊपर हो, चाहे वो किसी भी दुनिया का इल्म हो। अपने इल्म को जंग ना लगने दें। ये अब हम फ़ज़ाइल कुरान से बाहर जो है वो लाइफ कोचिंग की तरफ चले गए हैं। लेकिन ये अपने इल्म के ऊपर अब जंग लगने दें, क्योंकि चैट जीपीटी आपको रिप्लेस कर देगा अगर आप चैट जीपीटी की जो है वो कॉपी बन जाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंडेंट बन जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने स्किल को, अपने आप को पॉलिश रखेंगे तो चैट जीपीटी आपके काम आ सकता है। उसको आप एक टूल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको अपना बॉस बना लेंगे तो फिर जो है वो आपका बेड़ा गर्क हो देगा। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप हमेशा से पहले खुद तलाश करें। हाँ, अगर कोई तालिब इल्म अपनी अपनी टोटल रिसर्च के बाद कहता है चलो इससे ही पूछ लेते हैं, कि देख लेते हैं ये कुछ और, क्या पता इसके पास एक दो और सोर्सेज हों, तो वो हर्ज नहीं है। वो हर्ज नहीं है। और वो भी जब इंसान चैट जीपीटी वगैरह से पूछे तो उसको डबल चेक ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से लोगों का तजर्बा है कि वो खुद से बातें बनाता है। ठीक है, वो बहुत सी कहानियाँ खुद से ही पता नहीं कहाँ से, उसमें कॉन्फिडेंस बहुत है। ठीक है, वो उसमें कॉन्फिडेंस है। उसमें ना कभी ये नहीं कहना है मुझे नहीं पता। तो जब उसको ला अलम कहना नहीं आता तो वो आधा जाहिल, तो उसके पास आधा जाहिल तो वैसे ही है। उसने हर बात में कुछ ना कुछ से, कहीं ना कहीं से जो है वो कहीं की कहीं की ईंट कहीं करोड़ा। ठीक है, तो उसने उसने ये वाला काम करना होता है। तो इसलिए उसको डबल चेक कर लिया करें। शेयर को ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। इसके लिए आपको एडमिन से रब्ता करना होगा और फिर आपको भेज दिया जाएगा। मुसलमानों को कत्ल करते थे, हाँ जी बिल्कुल कत्ल करते थे वो शराउल खल्क। लेकिन वैसे मैं बता रहा था कि वो जो है वो, कि उनमें अखलाकी हवाले से ये है कि वो, मतलब उनकी उनकी इन्हीं वजह से लोग उनसे इम्प्रेस होते थे कि यार उसकी दाढ़ी इतनी लंबी, नमाज इतनी लंबी, कोई गुनाह नहीं, जिंदगी में कोई गुनाह नहीं करता। ठीक है, तो इस वजह से लोग उनसे इम्प्रेस होते थे। और अब भी होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाज़त की जिम्मेदारी खुद ही ली है, तो उसमें तो कोई तब्दीली नहीं होगी ना। जी, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, कुरान के अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं होगी। ठीक है, और कुरान का मानी भी महफूज रहेगा। लेकिन जो लोग उस पर झूठ बोलते हैं, अब कुरान का असली मानी कहाँ पे है? और अगर हम उलमाए हक के साथ जुड़ेंगे तो हमें कुरान का सच पता लगेगा। वरना हम फिर अमानी को फॉलो कर रहे हैं, हमें लगेगा हम कुरान को फॉलो कर रहे हैं लेकिन हम अमानी को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, तो कुरान महफूज है, लेकिन उस महफूज तक मेरा एक्सेस भी तो होना। अब देखें, सबके कुरान में, सबके घर में कुरान मौजूद है। जैसा कि साहबी ने भी कहा कि ये जो है वो तौरात और इंजील मौजूद है, पड़ी हुई है, लेकिन माना तो नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो कुरान घर में मौजूद है, लेकिन क्या अगर उस घर में शिरक नहीं है? क्या उस घर में ऐसे लोग नहीं मौजूद जो कहते हैं जनाब ये सूद हलाल है और जो है वो बदनज़ी हराम नहीं है वगैरह, इस तरह की हर तरह की चीज़ें। हत्ता कि लोग कहते हैं कि शराब भी हराम नहीं है। ठीक है, तो बाज़ लोग तो यहाँ भी कहते हैं कि जनाब 5 नमाजें भी नहीं है, मतलब घर में कुरान मौजूद है। लेकिन क्या है कि वो वही यहूदियों से ही वाला हाल। मगर उलमा जो हमें कुरान सिखाते हैं उनकी वफ़ात होने की वजह से दीन सीखने वाले नहीं रहेंगे, तो इस तरह इल्म उठ जाएगा। नहीं, उस वजह से नहीं है। ये है कि देखें, हर उनकी आप मेहनत देखें और हमारी मेहनत देखें। ठीक है, वो उनको अल्लाह ताला ने वो उलूम दिए, उनके सीने में इल्म दफन है। अब या तो हू बहू उनके सीने से हम सारा इल्म अपने सीने में ले आए, हम उतनी मेहनत करें, हम उतना पढ़ें, हम उतना उनके बेहतरीन वारिस बने, तो बात और है। और ऐसे लोग नादिर होते हैं। वरना क्या होता है कि उस्ताद जो है वो 100 पे है तो शागिर्द 90 पे है। अब 90 के का जो शागिर्द आएगा वो 80 पे होगा। और इस तरह जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इल्म जो है वो कम होता रहता है।
عربی لغت کے لیے کوئی مناسب ایپ نہیں ملتی، اس کے لیے اس لیے چیٹ جی پی ٹی پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے، اس میں کیا کریں؟ نہیں، عربی لغت کے لیے بڑی ایپس موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور بہرحال یہ کہ آپ ایڈمن سے رابطہ کر لیں، جب یہ کہ پرسنل قسم کے سوال آتے ہیں تو وہ پھر بندہ جو ہے وہ مطلب آپ کو اچھی طرح کہنے کے مشورہ دے سکتا ہے، ایسے بندہ کیا مطلب پھر میں یہاں سے جواب دوں گا پھر آپ وہاں سے جواب دیں گے تو تو اس لیے اس طرح کہ اس پہ ایڈمن سے رابطہ کر لیں۔ خوارج کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آیا اس کو تھوڑا بتا دیں، کیا سمجھ نہیں آیا، کیا سوال ہے، یہ آپ لکھ دیں، ٹھیک ہے، یہ آپ ایڈمن کو بھیج دیں، اور اس کے والے سے دیکھیں آپ لوگوں کے جو سوالات عمومی فائدے کے ہوں گے نا، جو سب لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں، وہ ہم گروپ میں شیئر کر دیں گے، ہم وہ گروپ میں اس کا آنسر سب کے لیے اوپن فار آل کر دیں گے، لیکن جو کوشچنز پرسنل ہیں یا اس بندے کے پرسنل اسپیسیفک ہیں وہ اس کو پرسنلی جواب مل جاتا ہے۔ تو کچھ سوالات واقعی ایسے ہوتے ہیں، اگر خارج کے متعلق کوئی ایسا سوال ہے جو اہم ہے جو سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تو وہ گروپ میں شیئر کر دیں گے، تو انشاءاللہ باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ کہ ایڈمن آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں، آپ لوگ رابطہ کریں اور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو جواب ملے گا۔ بارک اللہ فیکم، شکر اللہ لکم ونفع بکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔